السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انزی۔ معزز ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری اور تابناک دن۔ یہ دن ہے قربانیوں کا، لازوال عظمتوں کا، وطن سے محبت برے لمحوں کا۔ یہ دن ہے اپنے وطن کے سجیلے جوانوں پر فخر کرنے کا، جو شجاعت، ہمت اور جواں مردی کا پیکر ہیں۔ وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ ہمارے عظیم ترین یادگار دنوں میں یہ 6 ستمبر کا دن ہے۔ اگر آپ جنرل ایوب کی وہ تقریر سنیں جو ریڈیو پاکستان پر 6 ستمبر والے دن نشر ہوئی کہ لا الہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا، میرے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اس وقت مغربی پاکستان میں دن کے 2 اور مشرقی پاکستان میں 3 بجے ہیں۔ چند لمحے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، صدر محترم، میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ ناظرین محترم، ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان میں بطور قومی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کے دفاع اور عسکری قیادت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے، تاکہ ہر آنے والے دن کسی بھی حملے سے بہتریک احسن نپٹا جا سکے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے دشمن نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر بغیر کسی اعلان کے رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ 1965 میں ہونے والی اس جنگ میں ثابت ہوا کہ جنگیں ریاستی عوام اور فوج متحد ہو کر ہی لڑتی اور جیت سکتی ہیں۔ پاکستانی قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جاں بازی کے جرأت مندانہ جذبے نے مل کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ناظرین، پاکستان پر 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا تھوپا جانا پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین 2 قومی نظریہ، قومی اتحاد اور حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا، جسے جری قوم نے کمال وقار اور بے مثال جذبہ حریت سے قبول کیا اور لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو جوانوں کی نظریں دشمن کی عسکری قیادت پر تھی اور نہ پاکستانی عوام کا دشمن کو شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے۔ اساتذہ، طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ، سب کی ایک ہی دھن اور ایک ہی آواز تھی، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کا ہمہ پہلو جائزہ لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وسائل
نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان میں وہ کون سا عنصر اور جذبہ تھا جس نے پوری قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی ناقابل عبور دیوار میں بدل دیا تھا۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان کے ایمان افروز اور جذبہ مرد مجاہد سے لبریز قوم سے خطاب کی وجہ سے ملک اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو لا الہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، ان کے اس خطاب نے گویا قوم کے اندر بجلیاں بردی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنے میزبان انضمام اعظم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔